ہاتھوں سے کشکول کو ختم کر دے گا. وَلَوْ أَنَّ الْأَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کرتے، اللہ کا ڈر رکھتے، اللہ اکبر، تو ہم زمین آسمان کی برکتوں کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیتے. تمہارے اندر اللہ غربت ختم کر دیتا، تجھے ہر چیز کا مالک بنا دیتا، تجھے ہر چیز عطا فرماتا. لیکن شرط یہ رکھی کہ لوگو مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو، میں رب العالمین ہوں، میں ہر چیز کا مالک ہوں. میرے بھائیو، آج ہمارے دلوں سے رب کا تقوی دور ہو گیا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا، اور اللہ ہم سے ناراض ہے. میرے بھائیو، اللہ ہم سے ناراض ہے. اپنے آنسوؤں سے اللہ کو راضی کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو. یہ یاد رکھو، یہ دنیا کسی کی نہیں بنی، یہ دنیا کسی کی نہیں بنی. اس دل سے دنیا کی محبت کو نکال دو. اللہ کی قسم، اگر یہ کسی کی بنی ہوتی، اگر کوئی دنیا میں رہتا تو میرے کائنات کا امام سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، لیکن وہ بھی چلے گئے. کوئی نہیں، کسی کے لیے دنیا نہیں ہے، تیرے رب کی ذات باقی رہنی ہے. میرے بھائیو، اپنے معاملے کو دیکھو کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے. قرآن کو پڑھو، قرآن تمہارا آئینہ ہے، تمہیں دکھائے گا کہ تم کس جگہ کھڑے ہو. قرآن کو پڑھو، تمہیں پتا چلے گا. جس طرح شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہو، اپنے چہرے کو دیکھتے ہو کہ کہیں کوئی داغ تو نہیں ہے، مجلس میں جا رہا ہوں، میرا چہرہ خراب ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے، کتنا بدصورت چہرے والا ہے، کیا کیا ہوا ہے چہرے کا حال، کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے محفلوں میں جاتے ہو تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں، اور میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں ہے. تو قرآن کو پڑھو، تمہیں پتا چلے گا کہ تم کس جگہ پہ کھڑے ہو. اللہ اکبر. انس بن قیس جب قرآن کی آیتیں پڑھتے، اچھے لوگوں کا ذکر آیا، کہا یہاں تو میں نہیں ہوں، نمازیں پڑھنے والا میں نہیں ہوں، زکوٰۃ دینے والا میں نہیں ہوں. اے مسلمان، قرآن کو تو پڑھتا ہے، دیکھ تو زکوٰۃ دینے والوں میں آتا ہے، نمازیں پڑھنے والوں میں آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں میں آتا ہے، تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہے اس میں آتا ہے، اس میں بھی نہیں ہوں. اللہ اکبر. ان لوگوں میں تو نہیں ہوں جو برائیاں کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جو برائی کی طرف جاتے ہیں. کہا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. پھر ایسی آیت پڑھی جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، اچھے بھی کیے برے بھی کیے، اور ممکن ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے. کہا یہاں میں کھڑا ہوں. تو بھائیو، ہر بندہ دیکھے کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں. قرآن سے تعلق قائم کر لو. مسلمانوں، میری بات کو یاد رکھنا، میری بات کو لکھ لینا. تم آج قرآن سے تعلق رکھ لو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا. دنیا میں بھی مقام دے گا، آخرت میں بھی مقام دے گا. صحابہ کرام کو دیکھو، کچھ نہیں تھا، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے سلطنت کا مالک بنا دیا. کیا تھا؟ سینے میں رب کا قرآن تھا، رب کا ڈر تھا. ابو بکر کو اگر صدیق کا لقب ملا، عمر کو فاروق کا ملا، عثمان کو ذوالنورین کا ملا، علی کو حیدر قرار کا ملا، تو میرے مصطفیٰ کی اطاعت سے ملا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرما دیے کہ خندق کے مقام پر کہا اللہ اکبر، میں تو کیسر و کسرہ کے خزانوں کو دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. منافق ساتھ تھے. کہا اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور یہ نبی ہمیں کیسر و کسرہ کے خزانوں کی خوشخبریاں سنا رہا ہے. دنیا نے دیکھا، تاریخ کی کتابوں کو پڑھو، اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرہ کے خزانوں کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا. اور مسلمانوں جاگو، اپنے رب کے قرآن کی طرف پلٹو، نبی کی حدیث کی طرف پلٹو، اللہ تمہیں عزت دے گا. دوسرے خطبے میں شیخ نے لیلۃ القدر کے بارے میں کہا. میری بھائیو، یہ بہترین رات ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اپنے رب کو اپنے آنسوؤں سے اللہ کو راضی کر لو. اللہ اتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے شخص کو جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، جو اتنا ظالم تھا، بچوں کو قتل کر دیتا، عورتوں کو رہنے دیتا، کہتا تھا مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. ظلم کی انتہا تھی. جب غرق ہونے لگا تو جبریل تشریف لائے، اور اس خوف سے اس کے منہ میں کچرا بھرنے لگے کہ کہیں یہ لا الہ الا پڑھ لے گا تو اللہ اس کو معاف نہ فرما دے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبرائیل، مجھے میری عزت کی قسم
اگر وہ مجھے پکارتا، مجھ سے مدد طلب کرتا تو میں اس کو بھی معاف فرما دیتا۔ سبحان اللہ، فرعون جیسے شخص کو اللہ معاف کر دیتا، اور تم تو مسلمان ہو، تم تو اللہ کے آگے عاجزی کر رہے ہو، انکساری سے اس لیلۃ القدر رات میں اللہ سے رو کے دعائیں کرو۔ میرے بھائیو، ایک رات کی عبادت، ایک رات کی 1000 شہر، اللہ اکبر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں راتوں سے بہتر ہے۔ تو اپنے وقت کو ضائع مت کرنا، اپنے وقت کو ضائع مت کرنا، جتنی ہو سکے اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے، ایمان ہونا چاہیے کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، احتساب کے ساتھ اللہ عمرہ کیا ہے، اللہ یہ اچھے کام کر رہا ہوں، اللہ اس چیز پر امام ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا کہ لوگ ہیں جناب ماشاءاللہ عمرہ کر کے آ گیا، جناب ماشاءاللہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، نہیں، اللہ میری نیت یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے، یہ ایمان ہے۔ احتساب کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور شیخ نے کہا، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، ان کو دین کے بارے میں بتاؤ، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بارے میں بتاؤ۔ تم مسئول ہو، تمہیں اپنے اہل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ افسوس کی بات ہے، ہم اپنے بچوں کو دنیا کی ہر چیز سکھاتے ہیں۔ مسلمانوں، قیامت والے دن یہ بچہ، یہ بیوی تمہارا گربان پکڑے گی اور اللہ سے کہے گی، اللہ اس سے پوچھ میرے خامد سے۔ وہ بچہ کہے گا، اللہ میرے بابا سے پوچھ، اس نے مجھے دنیا کی ہر چیز تو دی، اس نے مجھے اچھے سے اچھے ریسٹورنٹ پہ کھانا تو کھلایا، اس نے مجھے اچھے سے اچھا کپڑا تو پہنایا۔ اور بیوی کہے گی، نے مجھے اچھے سے اچھے چیزیں دی، لیکن اللہ کبھی اس نے مجھے دین کی طرف نہیں بلایا، مجھے دین کی محفلوں میں نہیں لے کے گیا، مجھے قرآن و سنت کے بارے میں نہیں بتایا۔ بھائیو، اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بارے میں بتاؤ۔ افسوس کی بات ہے، دنیاوی معاملے میں ہزاروں دینار دے کے ہم اپنے بچوں کو دنیا سکھاتے ہیں، ان کو انگلش اچھی طرح آ جائے، ان کو بایو فزکس کیمسٹری آ جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو دنیا نہ سکھاؤ، ان کو دنیا سکھاؤ، دنیا کی تعلیم سکھاؤ، لیکن ان کے سینوں میں قرآن بھی بھرو، ان کے سین کو دین کا بھی بارے میں بتاؤ کہ بیٹا یہ قرآن ہے، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، اس کے سینے میں قرآن جمع کرو۔ افسوس کی بات ہے، ہم دنیاوی معاملے میں تو ان پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے ان کو کچھ نہیں دیتے، دین ان کو سکھاتے نہیں ہیں۔ تو شیخ کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، تقوی اختیار کرو۔ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں کہا، اللہ اکبر، زکوٰۃ الفطر میرے بھائیو ہر مسلمان پر یہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کیوں فرض کی؟ بڑی پیاری حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ ایک دن، یہاں گورنمنٹ نے 1 دینار 5 رکھا ہوا ہے، آپ ماشاءاللہ اس کو دیں۔ کیوں، کس لیے دی جاتی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے، اس سے پہلے میں ایک حدیث بیان کر دوں زکوٰۃ الفطر سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں محبوب ترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کر دیں، یا آپ کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیں، یا اس کا قرض ادا کریں، یا بھوک لگی ہو تو اس کو کھانا کھلائیں۔ اور ہاں، میرے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلنا مسجد میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرے گا، اللہ قیامت کی دن اس کی مشکل کو حل کرے گا۔ اور زکوٰۃ الفطر روزے کی حالت میں کچھ بھولو باتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے ہے میرے بھائیو، روزے کو پاک کرتا ہے۔ تو آپ ہر بھائی، الحمدللہ یہاں جمعیات بھی اکٹھا کر رہی ہیں، یا ہم بھی اکٹھا کر رہے ہیں، تو جو بھائی دینا چاہتا ہے تو وہ رابطہ کر لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضرور دیں، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ آپ اہل کے ہیں، آپ بڑے ہیں گھر کے، تو آپ اپنے بچوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے دیں گے۔ اگر خادمہ ہے تو اس کو آپ اپنی طرف سے اس کو دیں گے، یعنی ہر مسلمان پہ، غلام، ہر شخص پہ یہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، ان صدقہ خیرات کو پہنچائیں تاکہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے، اس کو معمولی مت سمجھیں صدقہ خیرات کو۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، اللہ نے پہاڑوں کو کھڑا کر دیا، اللہ اکبر۔ فرشتوں نے کہا، اللہ یہ تیری مخلوق پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اسمع ھذا الحدیث۔ کہا ہاں ہے، اس پہاڑ سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا لویا ہے۔ اللہ، اس لوہے سے بھی زیادہ تیری مخلوق میں سے کوئی سخت چیز ہے؟ کہا ہاں، آگ ہے۔ کہا اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کہا اللہ، اس آگ مخلوق سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز ہے؟ کہا ہاں، پانی ہے۔ کہا اللہ، اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ کہا ہاں، وہ صدقہ ہے۔ اللہ، وہ صدقہ ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو کم کرتا ہے۔ مسلمانوں، یہ جو 1 دینار یا 2 دینار تم اپنے سرگٹوں پہ،
اپنے بچوں کا تو تمہیں خیال ہے کہ یہ اچھے ریسٹورنٹ میں کھا لیں، اچھا کھانا پینا کر لیں، ان مسلمانوں کا دیکھیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بچے آپ کی امداد کے منتظر ہیں، ان کے چہرے آپ کی طرف ہیں اور پوچھیں گے اللہ یہ ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھے رہے، یہ اچھا کھانا کھاتے رہے، اللہ میری ماں تو مر گئی تھی، میرا باپ نہیں تھا، مجھے دینے والا کوئی نہیں تھا، اللہ وہ قیامت والے دن اللہ ان کو تمہارے سامنے لے کے آئے گا۔ تو میرے بھائیو، ہر بھائی سے گزارش ہے کہ تھوڑے میں تھوڑے، زیادہ میں سے زیادہ اللہ کی راہ میں عطا دیں۔ انشاءاللہ سنتوں کے بعد یا سنتے بعد میں پڑھ لیجئے گا، یہاں درس کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ بھائیوں سے گزارش ہے، بڑی مبارک رات ہے یہ، میں انشاءاللہ توبہ کے متعلق درس ہے، بڑا اہم درس ہے۔